LOC پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ احمد بتائیے گا کوڈ کاپٹر کہاں پر مار گرایا گیا؟ دیکھیں، لائن آف کنٹرول پر پاک فوج ہائی الرٹ ہے اور بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی کسی بھی نوعیت کی خلاف ورزی ہے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ خلاف ورزی چاہے جو نگرانی کرنے والے جو جاسوس یا کوڈ کاپٹر ہی کیوں نہ ہو، ایک یہ واقعہ یہ پیش آیا ہے، یہ سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے، بھینگر کا مناور سیکٹر ہے جہاں کوڈ کاپٹر کے ذریعے بھارتی جو فوج نے جاسوسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاک فوج کے وہاں تعینات جوانوں نے بر وقت کارروائی کی ہے، دشمن کی اس کوشش کو ناکام بنایا ہے اور اسے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر مار گرایا ہے۔ یہ اس کی تصاویر بھی سامنے ہے اور یہ پاک فوج کی جو مستعدی ہے، پیشہ ورانہ مہارت ہے اور دفاعی تیاری ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کسی طرح کی جو جارحیت ہے اس کا فوری اور مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم ذرائع کا یہ کہنا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ مل کر دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دیں گی۔ جی اچھا احمد منصور، کوڈ کاپٹر کو مار گرایا گیا، ابھی جس طرح سے بھارت کی جانب سے دراندازی کی کوشش کی گئی اس پر بھرپور جواب دیا گیا ہے، تو بھارت کے کان تو ڈیفینیٹلی کھڑے ہو گئے ہوں گے، انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ابھینندن کا طیارہ جس طرح گرایا کوڈ کاپٹر کو اسی طرح گرایا، آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت وہ کرے گا تو اس کے دانت ہمیشہ ہی کھٹے ہوں گے۔ جی بالکل، اگر اینٹ کا جواب پتھر دینے کا جو صرف لفاظی نہیں ہے، لائن آف کنٹرول پر یہ بھارت پہلے بھی دیکھ چکا ہے اور اب بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر وہ ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ ہوتی ہے تو جواب میں اسی کی جو بھارتی فوج کی جو چوکیاں ہیں جہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یہ جاسوسی کے لیے کسی طرح کی بھی حرکت ہے، یہ کوڈ کاپٹر جو ہے یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو نشانہ لے کے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر لائن آف کنٹرول سے پار کرتا ہے پھر واپس جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے پاکستان کے جو یہاں پہ ہمارے پاک فوج کے جو مورچے ہیں، جو وہاں انتظامات ہیں، ان کی جاسوسی لینا۔ تو جیسے ہی کوڈ کاپٹر سرحد پار آیا، خلاف ورزی ہوئی، تو اس کوڈ کاپٹر کو بھی نہیں چھوڑا گیا، واپس نہیں جانے دیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو نشانہ بنا کے گرایا گیا۔ وہ پاکستان کے قبضے میں اس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا، جو بھی اس نے کوئی فلم کی ہوگی تو وہ بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ تو اس طرح یہ صرف بھینگر کا جو مناور سیکٹر ہے وہاں ہی یہ نہیں ہے، یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھارتی فوج کے عزائم لائن آف کنٹرول پر کیا ہیں۔ وہ جو سیز فائر کی جو خلاف ورزی کا جو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی احمد منصور موجود تھے اور تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ ان پیچیدگیوں کو بڑا گہرائی سے جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ آپ بتائیے گا، کوڈ کاپٹر کو مار گرایا گیا ہے، بھارت کو پیغام کیا کیا پہنچا ہوگا اور یہ کوڈ کاپٹر کا پاکستان میں آنے کا مقصد کیا ہوگا آپ کے مطابق؟ جی آئی تھنک یہ اچھی سکسیس ہے ٹیکٹیکل لیول پہ اور ایک بڑا اچھا میسج ہے۔ ہم جب کہ اس وقت آئی تھنک لانگ ٹائم بیک اسی سیکٹر میں نے بھی سروس کی ہے، تو اس وقت کے زمانے میں بہت بڑی امپیونٹی کے ساتھ بھیجا کرتا تھا، سیونس والے RPVs ہو گئے، بیکاز پاکستان پاس ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی۔ تو ابھی اللہ کے فضل سے نہ صرف ہم گرا سکتے ہیں بلکہ اس کو اتار بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوڈ کاپٹر کو مارکنگ دیکھیں تو سامنے شاید 5 آسام ریجمنٹ ہے انڈیا کی، انہی کی طرف سے آیا ہوگا اور مقصد یہی ہے کہ سروس کرنا۔ مودی کو میرا یہی پیغام رہا ہے، ابھی ہم سن رہے ہیں کہ جی راجناتھ سنگھ، امت شاہ، اجیت دوول ادھر چلے گئے، ادھر انہیں سے وہ بندر چھلانگیں لگاتا ہے ایک طرف سے دوسرے، میٹنگ ہو رہی ہیں، وہ بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، تو آپ نے تو دھمکی دی تھی کہ ہم 72 گھنٹے میں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 1 انچ یہ لوگ موو نہیں کر سکتے آئی تھنک آکوپائڈ کشمیر سے LOC کے کراس۔ ابھی تو انشاءاللہ LOC بھی ختم ہو جائے گی۔ تو بریگیڈیئر صاحب، کیا ابھی بھارت اس بات سے ناواقف ہے کہ پاکستانی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے اور پاکستانی سرحدوں کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے؟ جی بس ان کے گودی میڈیا کی ساری لڑائی ہو رہی ہے، ہم خود بھی ابھی جاتے رہتے ہیں
اتنا ایبسرڈ میڈیا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جہالت کا قطب مینار ہے اس وقت گودی میڈیا, اور ابھی چیخیں نکل رہی ہیں آلریڈی. جب ہمارے ڈیفینس اینالسٹ وہاں جا کے چاہے 40 منٹ میں 3 منٹ کے لیے بات کرنے کو ملتے ہیں, لیکن پھر بھی آئی تھنک ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں, بیکاز ابھی کافی ساری سوشل میڈیا پہ ان کے منسٹر بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کیوں بلا رہے ہیں. تو یہ حالت ہے 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کی. میں نے بھی کہا یار تھوڑا سا دل بڑا کرو. سنو, تو میرے خیال میں ساری ڈیمورلائز پاکستان. ابھی ایئر فورس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیٹسٹ جو پیغام آیا پی ایف کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹن سے لے کے اور سر کریک تک اور چترال سے گوادر تک فتحائی سرحدیں محفوظ ہیں. اور اتنا وہ انڈیا یرکا وہ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے ایک کیریئر نکالا تھا اور وہ پھر اس کو واپس ڈاک میں لے جانا پڑا, بیکاز پاکستان نے اللہ کے فضل سے بڑی اسٹرانگ کیپبلٹی. ایون عربین سی میں ہماری صرف ڈرون کیپبلٹی اگر آپ دیکھیں تو 1500 میل تک مار سکتے ہیں. تو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ کی رشید کی اس رینج میں تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی, کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب موجود تھے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آج ایک اور کامیابی, اس سے پہلے جس طرح سے بحری بیڑا وکرانت آیا اور وہ پھر واپس چلا گیا, انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت ہی ویجیلنٹ ہیں. آج کوڈ کاپٹر نے سرحد پار کرنے کی کوشش کی, اس کو مار گرایا گیا. جی ہاں, دیکھیں یہ کوڈ کاپٹر ایک سارٹ آف ڈرون ہوتا ہے جو ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں کہ یہ سرویلنس کے لیے آتے ہیں, یہ سیکیورٹی سچویشن کو جج کرتے ہیں, یہ فوٹوگرافی بھی کرتے ہیں, یہ ویڈیوز بھی لیتے ہیں, یہ ریکانیسنس بھی کرتے ہیں, ٹارگٹ بھی ڈھونڈتے ہیں, اور ایک ٹائم اس میں چیزیں بھی ڈیلیور ہوتی ہیں, ویپنز بھی اس کے ساتھ کیری کر ہو سکتے ہیں, ایک پوائنٹ سے دوسری جگہ پہ بھیج سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی لگتا ہے ریکانیسنس پہ آیا تھا یہاں پہ سائٹ پہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ ایک انفارمیشن کو پیچھے پاس کرنے کے لیے تھا. لیکن جب وائلیشن کی بارڈر LOC کراس کی تو اس کو مار گرایا گیا ہے. تو اس سے یہ میسیج گیا ہے کہ افواج پاکستان جو ہے ویجیلنٹ ہے, مستعد ہے, اور وہ چاہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں بیٹھے ہیں, LOC میں بیٹھے ہوئے ہیں, ورکنگ باؤنڈری میں ہیں, انٹرنیشنل بارڈر پہ بھی ہیں, تو تیار ہیں اور ہوشیار ہیں. یہ تو ایک ڈرون آیا تھا چھوٹا سا, لیکن جب جہاز بھی آئیں گے تو ان کو بھی مار گرایا جائے گا. اور پاکستان نے اپنی پاسٹ میں ہم نے یہ اس کا مظاہرہ کیا ہے, چاہے آپ حملہ ایسٹ سے کریں یا ویسٹ سے کریں, شکست دشمنوں کے مقدر میں. اچھا بغیر صاحب, ذرا کوڈ کاپٹر کے متعلق مزید آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ بھمبر کے علاقے کے قریب آیا ہے, تو اس علاقے کے قریب پاکستانی حدود اور وہاں سے انڈین حدود, یہ کس قسم کی وہاں پر جاسوسی ہو سکتی ہے؟ دوسرا, جب کوڈ کاپٹر کو اپنے تحویل میں لے لیا جائے تو کیا اس میں سے جو ریکارڈ کوڈ کاپٹر کلیکٹ کر رہا تھا اس کا پتہ چل جاتا ہے, کس جگہ بھیج رہا تھا یہ پتہ چل جاتا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ دیکھیں میکوڈ یہ کیا ہے اس میں ایسا, اس میں کیونکہ کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں, بعض میں یہ سینسر بھی ہوتے ہیں, اور اس سے ون کن میں کوڈ لے کر کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہ پیچھے کمیونیکیشن میں ہوتا ہے, یا پیچھے کو وہاں سے اگر کنٹرول ہو رہا ہے تو پیچھے انفارمیشن پاس ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ واپس چلا جائے گا, اس کے اندر چپس لگی ہوتی ہیں, تو اس سے بھی یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو بیسیکلی میں نے کہا یہ سارٹ آف اسمال جو ڈرون سا ہے, اور جو بیسیکلی یہ یوز یہی کرتے ہیں, کافی ہائٹ پہ ہے تو پتہ ویسا نہیں چلتا, لیکن اس کی آواز آتی ہے ٹائم جب یہ اوپر سے گزرتا ہے, اور پھر چھوٹا سا آتا ہے, پھر اس کو گرانا بھی ایک بڑے ہنر والی ایکسپرٹیز کی بات ہوتی ہے, اس کو ہٹ کرنا. اور پھر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو بنیادی مقصد ہوا کہ ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سرویلنس اور سیکیورٹی کو بھی دیکھتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں, ایریاز کو, بارڈرز کے ایریا کو دیکھتے ہیں, انفراسٹرکچرز کو وہاں پہ دیکھتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ریکانیسنس کے طور پہ جو ہوتی ہے ڈیفنس اور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, ٹارگٹس کو دیکھتے ہیں, ٹیکٹیکل آپریشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے لیے یہ امیڈیٹ انفارمیشن کے لیے, انٹیلیجنس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں. اچھا, دو امپورٹنٹ چیزیں, ایک تو یہ کہ جو بھمبر ہے اس علاقے کی نوعیت, کیونکہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو بڑا ڈیپلی جانتے ہیں, وہاں پر آپ نے کام بھی کیا ہوگا, کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے, وہ علاقے کتنا حساس ہے. سیکنڈلی, جو پاک فوج کی تیاری ہے, یہ تو کوڈ کاپٹر تھا طیارے گرانے کے حوالے سے یا سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ جو ایریا ہے بمبر ہے, بمبر کے ساتھ ہمارا یہ چھم کا علاقہ ہم کہتے ہیں, چھم جوڑیا والا ایریا بنتا ہے یہ بمبر کے سامنے.
اور یہاں پہ اگر ہمارا بڑا جب 65 کی جنگ میں یا 71 کی جنگ میں ہم یہاں سے اندر گھس گئے تھے, ہم کٹھوا تک نکل گئے تھے, ہمارے افواج جو تھے یہاں سے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں, تو یہاں بہت بڑی ہماری ایک تاریخی وہ موومنٹ ہوئی تھی افواج پاکستان کی. تو یہ وہ ایریا ہے ایل او سی کا ہے, تو اس طرف یہ پنچ یہ راجوری کا علاقہ ہے, اور اوپر آئے تو ہمارا میرپور ہے, تو سامنے ان کا پنچ لگتا ہے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کا, کہ انڈین افواج کی بڑی پریزنس ہے. تو یہ جو ایریا ہے دیکھیں اس میں پاس میں بھی کافی ہوئی ہے, اور ویسے بھی ایل او سی کی جب وائلیشنس ہوتی ہیں ان علاقوں میں کافی فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہی دیکھیں بمبر سے آگے پھر ہمارا مرالہ ہے, جہاں سے ایکچوئل ہمارے ہم کہتے ہیں کہ ورکنگ باؤنڈری ہوتی ہے, وہ وہاں پہ سیالکوٹ کے ایریا سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور تھوڑا جو تیاری ہماری ہے سرحدوں کی حفاظت کی, اس پر آپ سے جاننا چاہیں گے. تیاری دیکھیں کہ جی ویسے امن کے موقع پہ بھی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے, جو انٹرنیشنل بارڈر جو پاکستان کا ہے وہ ابیال ڈوگر ہے, ناروال میں ایک جگہ ہے, وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سکریت تک جاتی ہے, اور 2240 کلومیٹر کا یہ ہمارا بارڈر ہے. اور اس کے بعد جو ورکنگ باؤنڈری ہے, یہ دیکھیں کہ ورکنگ باؤنڈری جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, بمبر میں ایک جگہ ہے تھکو چک ہے جو لاسٹ اس کا ایریا بنتا ہے, وہاں سے لے کے یہ ناروال میں ابیال ڈوگر جس کا میں نے نام لیا, یہ ورکنگ باؤنڈری ہم اسے کہتے ہیں 193 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے, کیونکہ اس طرف پاکستانی پنجاب ہے لیکن اس کے ساتھ جموں کا علاقہ لگتا ہے. سو وی کنسیڈر دس لائن ایز اے ڈسپیوٹیڈ, تو ورکنگ کے لیے ایک لائن ڈرا کی گئی ہے. اور اس کے اوپر ہے ایل او سی ہے, جو دیکھیں کہ یہی بمبر والی سائڈ یہ تھکو چک سے شروع ہوتی ہے, گلگت بلتستان تک جاتی ہے, یہ لائن آف کنٹرول ہے, یہ 700 کلومیٹر ہے. اور اس سے اوپر آپ جائیں گے تو سیاچن کا علاقہ ہے, جہاں پہ ہم کہتے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, جہاں پہ فورسز انٹیکٹ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایل او سی پہ ڈپلائمنٹ ہماری ہے, سیاچن میں ڈپلائمنٹ ہے, اور باقی جو انٹرنیشنل بارڈر ہوتی ہے اس میں وہاں پہ بیسیکلی رینجرز ہمارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں فرسٹ لائن کے طور پہ. باقی افواج تو اپنے کنٹونمنٹس پہ ہوتے ہیں, اور ان کی اتنی وہ تربیت اور پروفیشنلزم ہوتا ہے, جب ان کو بتایا جاتا ہے ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے جو ذمہ داری کا علاقہ ہے وہاں پہ ٹائم پہ اپنے اس پہ پہنچ جاتے ہیں. تیاری ہماری ہر لحاظ سے مکمل ہے, کس نے کیا کرنا ہے پتہ ہے, اگر وہاں سے کچھ آتا ہے ہم نے کہاں پہ اسٹرائک کرنا ہے وہ بھی فائنل ہے. تو بڑا سمپل سی بات ہے, کوئی بھی مس ایڈونچر ہوگا جو جواب پاکستان سے جائے گا میسیو ہوگا, ہیوی ہوگا. ان کے کلپنا میں جو بقول مودی صاحب, ان کے کلپنا میں بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایل او سی پر بھارتی کوڈ کاپٹر کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاک فوج نے بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا ہے.